یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور ہے۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا۔ استحضار اللہ فی القلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ ایسا نقشہ کھینچا ہے تو سرکشی نے لیکن دماغ دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے۔ تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ آپ نے بات سمجھ لی؟ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، لیکن دماغ کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا، اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی۔ یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں، آپ کے نماز ضائع نہیں جائے گی،
اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو۔ اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاة فصل صلاة المودع، کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے، جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔